تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ایک دو دن چونکہ پشاور سے باہر تھا تو ویلاگ نہیں کر سکا، دوستوں کے میسیج آ رہے تھے۔ بہرحال آج بہت ساری خبریں جمع ہے اور کوشش کروں گا کہ آج 2-3 دنوں کی جو خبریں رہتی ہیں وہ ساری آج ڈسکس کر لیں۔ تو پہلی خبر ہوگی کے پی میں کرپشن اور وزراء کے حوالے سے ہے۔ دوسری خبر جو ہے کہ جو سینئر جج ہیں، پیونی جج ہیں منصور علی شاہ، ان کو پاکستان سے جانے کی اجازت نہیں ملی۔ پھر محسن نقوی کس کی گاڑی میں گھومتے رہے، شاہد خاقان عباسی کو کیا معاملات درپیش ہیں، اور عمران خان نے کیا نیا بیان جاری کیا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو اپنے ورکرز ہیں جو بیرون ملک ہیں انہیں کیا کہا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو یہ بہت ساری خبریں تھیں، میرا خیال تھا کہ آج میں ان پر تفصیل سے بات کرتا ہوں۔ تو پہلی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو بھی وزراء کی رپورٹ ہے، چاہے وہ کرپشن میں ملوث ہیں یا جو بھی ہے، ان کی ایک رپورٹ مرتب کی جائے۔ جو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے یہاں پہ احتساب کے حوالے سے، قاضی انور اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، 3 لوگ ہیں اس کے اندر۔ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ مئی میں، یعنی یہ چل رہا ہے آپ کا فیبروری، تو مارچ اپریل مئی تک ایک رپورٹ مرتب کریں کہ جو لوگ کرپشن میں ملوث ہیں ان کی رپورٹ عمران خان صاحب کو پیش کی جائے۔ اب یہ عجیب سی بات ہے کہ کرپشن کی رپورٹ مئی میں بنائی جائے۔ مجھے بعض اوقات لگتا ہے کہ میڈیا ویسی چیزوں کو اچھال رہا ہے۔ اگر کوئی کرپٹ ہے تو چاہیے اس کی سٹوری آ جائے، کیا کرپشن کی ہے اس نے، کیا معاملات ہیں اس کے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک گروپ ہے پی ٹی آئی کا جو اس کا کام یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے الزامات لگاتے رہتے ہیں، کبھی ایک وزیر کے خلاف، کبھی دوسرے کے خلاف، اور یہ ایک سلسلہ ہے جو بند ہی نہیں ہو رہا۔ جو بھی مل کے آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے رپورٹ مانگی، حالانکہ ابھی تو کسی کی ملاقات بھی اس طرح نہیں ہوئی۔ تو اس حوالے سے یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسی کوئی رپورٹ ہے یا بنائی جا رہی ہے جو کرپشن کے حوالے سے۔ میری البتہ بات ہوئی تھی بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب سے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جو چیزیں آتی ہیں ہم اس میں متعلقہ وزیر کو بلا لیتے ہیں کہ بھئی یہ ایک اپلیکیشن آئی ہے، یہ کوئی شکایات آئی ہیں، تو ان سے ہم ڈیٹیل لے لیتے ہیں، ان کو بتا دیتے ہیں کہ اس پہ آپ کارروائی کریں۔ تو یہ ایک روٹین کی کام ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ یا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ لوگوں کو بلا لیتا ہے اور ان سے یہ بات ہوتی ہے کہ جی بتائیں آپ نے کیا کیا ہے، اور اگر وہ کسی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو اسی طرح یہ کمیشن جو ہے یہ بھی لوگوں سے پوچھ لیتا ہے کہ بھئی آپ بتائیں آپ نے کیا کیا ہے۔ تو اس حوالے سے کوئی خاص اس میں مجھے دلچسپی نہیں لگتی، لیکن میڈیا کا کام ہے روزانہ جو ہے نا کبھی ایک کا معاملہ اٹھا لیتے ہیں، کبھی دوسرا، اور یہ جو ہے نا فیک نیوز، مجھے لگ رہا ہے کہ سارا معاملہ ہی فیک نیوز ہے۔ دوسری جو خبر تھی وہ ہے سید منصور علی شاہ جو کہ پیونی جج ہیں، سینئر جج ہیں، ان کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا تھا۔ انہیں دعوت آئی تھی سعودی عربیہ سے، وہاں کانفرنس ہو رہی تھی تو انہوں نے ریاض جانا تھا۔ تو ریاض میں کانفرنس کے حوالے سے انہوں نے ایک رابطہ کیا چیف جسٹس سے کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں باہر جاؤں۔ اب بدقسمتی دیکھیں کہ وہ اسلامی ممالک میں سے صرف ایک وہی تھے، باقی دوسرے ممالک سے بلائے گئے تھے لوگ، تو ان کو اجازت نہیں ملی کہ آپ سعودی عرب جائیں۔ پھر ان کا یہ خیال تھا کہ میں عمرہ بھی کر لوں گا، اور یہ جو رمضان شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے میں ایک عمرہ بھی ہو جائے گا تو میں آ جاؤں گا، لیکن ان کو اجازت نہیں ملی۔ اور یہ اسی بات کا ایک ہے کہ جب ایک کا تنازع چل رہا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اختلافات ہیں پارٹی کے اندر، تو یہ اس پارٹی میں جو اختلافات ہیں جو ججوں کی پارٹی ہے، میں اس کو پارٹی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جج ہیں وہاں پہ، تو ججوں کے درمیان جو جس طرح سیاسی جماعتوں میں اختلافات ہیں اس طرح ججوں کے درمیان بھی اختلافات چل رہے ہیں، اور اس کی وجوہات آپ کو پتہ ہی ہیں کہ ان کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا، اور اس کے بعد ان کو چونکہ اب وہ سینئر جج ہیں تو بعض اوقات وہ بولتے بھی ہیں، بعض اوقات وہ معاملات کو اٹھاتے بھی ہیں، تو بہرحال ان کو نہیں جانے دیا گیا۔ ایک اور فیک نیوز چل رہی تھی جی کہ محسن نقوی دبئی گئے تھے، جو میچز ہو رہے ہیں چیمپئنز ٹرافی کے، تو ان کو ملک ریاض صاحب نے اپنی جو ہے رول رائس گاڑی دی
کہ وہ اس میں گھومیں۔ اب یہ میں دیکھ رہا تھا تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ پھر بعض لوگوں نے اس کی تصحیح یوں کی کہ یہ ARY کے سلمان اقبال صاحب کی گاڑی ہے، تو وہ بھی پھر کنفرم نہیں ہوا، لیکن ان سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ بھی کرکٹ لورز ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو کراچی کی ٹیم ہے ان کا مین سپانسر جو ہے وہ ARY ہوتا تھا ہمیشہ سے، تو اگر ان کی کوئی ملاقات ہوئی ہے تو اس حوالے سے یہ چل رہا تھا۔ اب آتے ہیں جناب ہماری اگلی خبر کی جانب، اور اگلی خبر ہے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کی۔ وہ ایک قومی کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے، تو پچھلے 2 دنوں سے وہ مسلسل کبھی ایک ہوٹل، کبھی دوسرے ہوٹل، کبھی تیسرے ہوٹل جا رہے تھے، اور ان کو اجازت نہیں مل رہی تھی۔ تو ان کا یہ شکوہ تھا کہ جی ہم جو ہے اپوزیشن کی پارٹیوں کو جمع کر کے کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں سابق وزیر اعظم ہوں اور ہمیں اجازت نہیں مل رہی کہ ہم بات کریں۔ تو میرے خیال میں کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہر بندے کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اگر وہ میٹنگ کرنا چاہے، وہ کوئی اجلاس کرنا چاہے، وہ کوئی جلسہ کرنا چاہے، تو اگر اس طرح کی پابندیاں لگائی جائیں گی تو لوگوں کو وہ جو جمہوریت کے حوالے سے معاملات ہیں اس پہ کافی باتیں اٹھیں گی۔ اب ہم آتے ہیں جی اگلی اس کی جانب۔ تو اگلا جو معاملہ ہے وہ عمران خان صاحب کا ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر ایک بیان جاری کیا ہے ایکس پہ، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جن لوگوں کو پارٹی کے عہدے دے رکھے ہیں، صرف وہی لوگ پارٹی کی پالیسی دینے کے پابند ہیں، یعنی پارٹی کے حوالے سے کوئی بھی بات کرے تو صرف وہ جو عہدیدار ہیں ان کی بات کو اہمیت دی جائے، باقی لوگ جو ہیں پارٹی میں نہیں ہیں۔ اور مزید عمران خان صاحب نے لکھا ہے کہ پارٹی ڈسپلن کی بہت اہمیت ہے، جنگ باہر والوں کے خلاف ہوتی ہے، اپنے لوگوں کے خلاف مطلب یہ تھا کہ ان کا کہنا یہ کہ ہم تو ہماری جنگ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے خلاف ہے نا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے یا دیگر جماعتوں کے خلاف ہے، لیکن جب ہمارے ہی لوگ اپنے لوگوں کے خلاف بات کر کے اور اصل موضوعات سے توجہ ہٹا کر دوسری جماعتوں کا ایجنڈا پروان چڑھاتے ہیں تو اس پر ان کو اعتراض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو پارٹی کے معاملات ہیں ایک دوسرے پہ تنقید کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے بار بار شیر افضل مروت سے کہا کہ تم پارٹی کے حوالے سے بیانات نہ دو، لیکن انہوں نے میری بات کو نہیں مانا، جس کی وجہ سے مجھے مجبوراً اس کو پارٹی سے نکالنا پڑا۔ تو یہ ایک بہت بڑا بیان ہے۔ کہا جا رہا تھا کہ جی شیر افضل کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس کی سفارش بھی لوگوں نے کی، لیکن عمران خان صاحب ابھی تک اپنی بات پہ بالکل وہ کھڑے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ شیر افضل کو فی الحال پارٹی میں نہیں لینا چاہ رہے۔ تو میرا خیال میں کہ یہ ایک بڑا بیان ہے ان کی جانب سے، اور ایسے لوگ جو اپنے آپ کو جیسے فواد چودھری صاحب ہیں، جیسے یہ شیر افضل ہے، جیسے مزید کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو PTI کا ظاہر کرتے ہیں، لیکن آج یہ بات واضح ہو گئی کہ جو بندہ پارٹی کا عہدیدار نہیں ہے وہ پارٹی کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دے گا، اور نہ ہی اس کا بیان PTI کی پالیسی تصور کی جائے گی۔ اب ایک اور معاملہ ہے، جو اگلا معاملہ ہے وہ بھی بڑا اہم ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر ایکس پہ یہ کہا ہے کہ جتنے بھی ان کے PTI کے لیڈران ہیں جو کہ اوورسیز ہیں، جو کہ دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، انہیں کہا ہے کہ جو خط انہوں نے لکھا تھا آرمی چیف کو، آرمی چیف نے اگر آپ کو یاد ہو تو یہ کہا تھا کہ مجھے عمران خان صاحب کا کوئی خط نہیں ملا، اگر خط ملا بھی تو میں اس کو کھولوں گا نہیں، پڑھوں گا نہیں، اور میں اس خط کو وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا۔ اس پہ کافی لے دے ہوئی کہ یہ کیوں نہیں خط پڑھیں گے جب ان کو خط لکھا گیا ہے۔ یہاں پہ تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا تھا کہ، اور قانونی جو ماہرین ہیں، کہ بھئی خط لکھنا ہے تو آپ وزیر اعظم کو لکھیں، آرمی چیف کا اس سے کیا تعلق ہے۔ لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے جو تھا خط لکھا تھا، تو اس خط کے حوالے سے بار بار یہ کہا گیا کہ جی ان کے ایڈریس پہ بھیج دیا ہے یہاں بھی۔ تو اب عمران خان صاحب نے ایک اور طریقہ اپنایا، انہوں نے کہا کہ اوورسیز میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے جو آرمی چیف کا ایڈریس ہے راولپنڈی کا، اس پہ ان کی فوٹو کاپی کر کے نا خط کی وہ بھجوا دیں۔
تو اب یہ بھی عجیب سی بات ہے، اب مطلب ہے کہ لوگ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ وہاں سے وہ جو عہدیدار ہیں اور جو وہ خط کی فوٹو کاپیاں کریں گے اور وہ بھجوانا شروع کر دیں گے آرمی چیف کے ایڈریس پر، اور وہ وہاں پہ جمع ہوتے جائیں گے، اور آرمی چیف صاحب نے تو اس کو پڑھنا نہیں ہے، ظاہر ہے اسٹاف اٹھا کے پھینک دے گا۔ تو لیکن ایک پرسیپشن ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے خط آ رہے ہیں اور یہ ان کو پڑھ نہیں رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ نہ صرف یہ خط بھجوائیں، اب دیکھیں نا، اگر آپ خط بھجواتے ہیں، آپ نے بھجوائے، آرمی چیف نے نہیں پڑھے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سارے لوگ بھجوائیں، تو ان کو ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بھی مثال کوئی انگلینڈ میں ہے، امریکہ میں ہے، جرمنی میں ہے، فرانس میں ہے، اسپین میں ہے، کہ آپ نے اس خط کی ایک ایک کاپی جو ہے سفیر کے نام بھی بھجوانی ہے، ان کے ایڈریسز بھی اس میں دیے گئے ہیں۔ تو ایک عالمی دباؤ کے لیے کوشش کی جا رہی ہے تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کو خطرات ہیں، اور اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے جمہوریت پہ قبضہ کر رکھا ہے، ملک میں اس وقت جو ہے حکمرانی وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ اور تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں ان کو اب عالمی سطح پر اٹھانے کا ایک معاملہ شروع ہوا ہے۔ تو یقیناً بعض ملکوں کے جا کے یہ لوگ ان کو وہاں پہ اب پاکستانی سفیروں کو بھی دیں گے خط، پھر وہاں میڈیا میں بھی آئے گا کہ جی خط جاری ہوا اور خط مل گیا اور خط آیا، اس طرح پاکستان میں بھی یہ صورتحال ہے۔ تو بہرحال یہ ایک نیا عمران خان صاحب نئے معاملات کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نئے آپشن اپلائی کریں اور کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو پریشر میں لائیں، دباؤ میں لائیں۔ تو دباؤ میں لانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو ناظرین، آج یہ بہت ساری خبریں جمع ہوئی تھیں، تو میرا یہ خیال تھا کہ میں ان سب پہ تھوڑی تھوڑی بات کرتا ہوں۔ تو آپ نے اگر ویلاگ دیکھا ہے تو اگر آپ نے اس کو پسند کیا ہو، آپ کو اچھا لگا ہو، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور جو دوست نئے آئے ہیں ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ بیل آئیکن کو پریس کریں، اور جو لوگ ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا چینل، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سبسکرائب کر لیں۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید خبروں کے ساتھ میں ایک بار پھر حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ۔